اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور رب تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ھدی للمتقین، جو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، ھدی للمتقین یہ کتاب پرہیزگاروں کو ہدایت ہے، الذین یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم رکھتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون اور ہم نے جو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، تمام نمازوں خصوصاً بیچ والی نماز یعنی عصر والی نماز کی محافظت رکھو، یعنی اس کی حفاظت کرو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ جو آیات میں نے پڑھی، اس کے علاوہ جو قرآن پاک میں بہت زیادہ جگہ اس کی تنبیہ کی گئی ہے کہ نماز قائم کرو، نماز کو ہمیشہ اپنے فرسٹ پر رکھو۔ تو نماز کی اہمیت کا ہم اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے بھی احکام دیے، آپ نے ان کو یہ زمین پر بھیجے۔ جبکہ نماز فرض کرنی تھی تو کس طرح ہوا؟ جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا، اور یہ تحفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ یہ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس ابتدا سے بھی لگا سکتے ہیں کہ حضور کو تحفہ نماز کا کس طرح ملا۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس امر کی شہادت دینا، مطلب اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ حدیث ہر ایک اس دور میں اس وقت میں جانتا ہے، لیکن اس حدیث کو جان کر کیا اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے؟ اپنی زندگی کو ان بنیادی 5 چیزوں میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے؟ یہ جاننا ہے۔ ایک شخص کا واقعہ آپ کے ساتھ بیان کرتی چلوں کہ ایک شخص کہتے ہیں کہ میں بہت آسانی سے نمازی بن گیا۔ اب وہ نمازی کس طرح بنا، یہ ذکر میں آپ کے ساتھ واقعہ چھوٹا سا ہے جو بیان کروں گی کہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں سکول گیا، اس وقت جو ہے اس کا جو کلاس تھی اس کا موضوع تھا وہ علوم دین تھا۔ پروفیسر آئے، آ کر انہوں نے سوال کرنا شروع کیا کہ انسان نماز کیوں نہیں پڑھتا، نمازی کیوں نہیں ہے؟ تو جو معصوم سے شاگرد وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے اپنی ذہنیت کے حساب سے جتنا وہ جانتے تھے انہوں نے اس حساب سے جواب دینا شروع کیا۔ پہلے طالب علم نے کہا کہ نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ شاید وہ کافر ہیں۔ ایک بچے نے جواب دیا کہ نماز اس لیے نہیں پڑھتا کوئی کہ اسے پڑھنی نہیں آتی۔ پھر ایک شخص نے جواب دیا کہ اسٹوڈنٹ نے، طالب علم نے جواب دیا کہ نماز اس لیے جو لوگ نہیں پڑھتے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اسی طرح سب اپنی اپنی ذہنیت کے مطابق جو ہے وہ نمازوں کا بتا رہے تھے کہ کوئی شخص نماز کس طرح نہیں پڑھتا۔ ایک اسٹوڈنٹ نے کہا جو مر جاتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ تو وہ جو شخص بیٹھا تھا جو اپنی بات بیان کر رہے ہیں کہ میں نمازی کس طرح بنا، وہ سوچنے لگ گیا کہ آیا میں کافر ہوں، نعوذ باللہ، میں تو مسلمان ہوں الحمدللہ، یا میں مر گیا ہوں، نہیں میں تو زندہ ہوں۔ پھر سوچتے ہیں کیا میں اللہ سے نہیں ڈرتا؟ نہیں میں تو اللہ سے بھی ڈرتا ہوں۔ پھر کیا مجھے نماز پڑھنا نہیں آتی؟ نہیں مجھے نماز بھی پڑھنا آتی ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا؟ تو وجہ کیا ہے؟ اپنے ارادے کی۔ میں ارادہ کروں تو نماز کا پابند ہوں۔ وہ جو شخص اپنی بات بیان کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے اس وقت ایک پختہ ارادہ کیا کہ اب کے بعد جب بھی مجھے پکارا نماز کے لیے بلایا جائے گا، نماز ایک
اذان جب ہوتی ہے تو ہمیں دنیا والے نہیں بلا رہے ہوتے، بلکہ عرش والا بلا رہا ہوتا ہے۔ تو جب مجھے پکارا جائے گا کہ نماز کے لیے آؤ، فلاح کی طرف آؤ، تو میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں نماز کے لیے اس کامیابی کی طرف جاؤں گا۔ بس اس ارادے کی کمی تھی اس شخص کے اندر، وہ ارادہ کیا اور وہ نمازی بن گیا۔ اب اس کے فضائل میں ہی ہے نماز پڑھنے کے بہت زیادہ۔ ایک تو ہم رب تعالیٰ کے سامنے ادب کے ساتھ ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے دن میں 5 وقت کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک مومن کے لیے، ایک ہمارے لیے بہت زیادہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم اس سے بات کرنے کے لیے اس کے اتنا قریب ہو جاتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں۔ کس کو پکارنے کے لیے؟ اپنے رب کو پکارنے کے لیے۔ تو اس کی جب ہم اپنے رب کو بلاتے ہیں تو ہمیں اس کے انعامات بھی پھر پتہ ہیں، جو مانگو وہ ملتا ہے۔ یہ نماز کی اہمیت، نماز کے جو فضائل ہیں اس کے اندر ہی شمار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ احادیث کی روح سے بتاتی چلوں تو صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتاؤ کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ اس نہر میں ہر روز 5 بار غسل کرے، کیا اس کے بدن سے میل نکل جائے گی یا اس میں کچھ باقی رہ جائے گا؟ عرض کی کہ میل ختم ہو جائے گی۔ فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ رب تعالیٰ کے پاس جب ہم جاتے ہیں اپنی خطاؤں کو اپنے ارد گرد لپیٹے، تو آپ اس طرح ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو ختم کر دیتے ہیں، جیسے کہ اگر کوئی شخص 5 وقت دن میں 5 وقت اس طرح نہر میں غسل کرے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، اپنی گندگی کو دور کر لیتا ہے۔ اندر کی گندگی، ہمارے گناہ کو نماز اسی طرح ختم کر دیتی ہے، دھو دیتی ہے۔ یہ نماز کی فضائل تھے کہ نماز پڑھنے سے کیا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد میں یہ بات بیان کروں کہ نماز کس پر فرض ہو جاتی ہے۔ تو بچہ جب 7 برس کا ہو جائے اس کی عمر، تو اسے نماز پڑھنا سکھانا چاہیے۔ جب 10 برس کا ہو جائے تو مار کر اس کو نماز پڑھانی چاہیے۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث کی روشنی میں لکھا گیا ہے۔ ابھی نماز کی اہمیت کا ہی ذکر میں صرف کروں گی، اس کے حوالے سے ایک اور حدیث بیان کرتی ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب چیز کون سی ہے؟ فرمایا، وقت میں نماز پڑھنا، اور جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے۔ یعنی اللہ کی سب سے زیادہ محبوب چیز کیا ہے کہ ہم وقت پر نماز ادا کریں، وقت پر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اور جو شخص کہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، تو یہ اس شخص کا صرف سوچنے کا زاویہ ہے جو غلط ہے، جبکہ نماز کے لیے اس شخص کو بلایا نہیں جا رہا کہ وہ نماز پڑھ نہیں پا رہا۔ یعنی رب تعالیٰ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ وہ شخص رب کے حضور جا کر نماز پڑھے، سجدہ کرے، رب سے اپنے دل کی باتیں کرے، اس سے اپنی مشکلات کا حل مانگے۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ شخص رب کے سامنے حاضر بھی ہوتا، اپنی دل کی باتیں بھی رکھتا اور قبول بھی کرواتا۔ تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے وقت نہیں ملتا، میں نماز نہیں پڑھتا، تو یہ غلط ہے، جبکہ اللہ ہی اس کو بلانا نہیں چاہتے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جب تک رب تعالیٰ کی طرف سے ہمیں توفیق نہیں ملے گی، ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو نماز جو ہے، ہمارے پہلا سوال بھی نماز کا ہی ہوگا، اور رب تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ رب تعالیٰ ہمیں پہلے ہی سوال میں بہترین جواب دینے کا موقع عطا کر دے، بہترین ہم بن جائیں، تاکہ ہمیں آگے کوئی مشکل نہ ہو۔ تو اس بہترین جواب کے لیے ہمیں ابھی سے تیاری کرنا پڑے گی، ہمیں نماز کی پابندی کرنا پڑے گی۔ دن میں صرف کچھ وقت لگتا ہے اللہ کے سامنے جا کر اللہ سے مانگنے، گڑ گڑانے کا فائدہ بھی بس ہمارا ہی ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دن میں کم از کم 5 وقت کے لیے تو اپنے رب سے ملیں، اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اپنے دل کی باتیں ان سے کریں اور اپنی دل کی باتیں ان سے منوائیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ سب کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، وقت کے ساتھ 5 وقت کا نمازی بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔